من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن فمن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق الله مولانا العظيم. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. خدا در انتظار حمد مانیست محمد چشم بر راہ سنانیست محمد حامد حمد خدا بس خدا مدح آفرین مصطفیٰ بس محمد است میخواهم خدا را خدایا است حب مصطفیٰ را. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدر محترم، ارباب علم و دانش، گرامی قدر بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج 17 جون 1994 ہم یہاں انجمن تبلیغ قرآن و سنت کے زیر اہتمام 6 روزہ شہدائے اسلام کانفرنس کے دوسرے اجلاس میں چوک ناصر خان، پشاور، صوبہ سرحد، پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. آج کی گفتگو کے لیے قرآن کریم کا وہ حصہ پیش نظر ہے جو سورہ تکویر سے قبل تلاوت ہوا، جس میں حق تعالی نے فرمایا اہل ایمان سے ہم نے ایک سودا کر لیا، ایک معاہدہ کر لیا، ایک ایگریمنٹ کر لیا کہ تمہارے مال اور تمہاری جانیں ہمارے سپرد اور ہماری جنت تمہارے قدموں میں. جب یہ معاہدہ ہو گیا تو اب وہ اپنی جانیں ہتھیلیوں پر لیے ہوئے. قیمت جو بہت بڑی ملی. کبھی اس تاجر کو دیکھیے جسے معلوم ہو کہ مارکیٹ میں میرے پرافٹ کا مارجن سب سے زیادہ ہوگا، اور پرافٹ تو کیا، میرا مال لینے والا مجھے اتنا عطا کرے گا کہ میرا دامن تنگ ہو جائے گا. میرے پاس اس کے عطا کردہ انعام کو سنبھالنے کے لیے ظرف بھی نہیں. جسے ان لمٹ مارجن کا یقین ہو، غیر محدود منافع کا یقین ہو، وہ تاجر کتنی خوشی میں اپنا مال مارکیٹ میں لاتا ہے. یقاتلون فی سبیل اللہ. تو اہل ایمان کی جانیں اللہ نے خرید لی، اب وہ اپنی جانیں لیے پھرتے ہیں راہ حق میں لٹانے کے لیے. خریدنے والا فیاض بھی ہے، معبود بھی ہے، محبوب بھی. اجنبی نہیں ہے، سیلفش نہیں ہے. وہ کمانا نہیں چاہتا، لٹانا چاہتا ہے. تو لیے پھرتے ہیں اپنی جانیں راہ حق میں لٹانے کے لیے. مرتے ہیں، مارتے ہیں. فیقتلون ویقتلون. قرآن کہتا ہے اللہ نے ان کے ساتھ جو وعدہ کیا اس وعدے کی چمک تورات میں بھی نظر آتی ہے، انجیل میں بھی نظر آتی ہے، اور قرآن میں بھی نظر آتی ہے. محمد انہیں اس کامیاب تجارت پہ خوشخبری دے دیجئے، بشارت دے دیجئے. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ. انہیں خوشخبری دے دیجئے کامیاب تجارت کی. ذالک ھو الفوز العظیم. یہ بڑی کامیابی ہے. ان لوگوں کی پہچان کیا ہے؟ وہ تائبون ہیں، حامدون ہیں، سائحون ہیں، راکعون ہیں، ساجدون ہیں، حافظون ہیں، آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر ہیں، اور حدود اللہ کے حافظون ہیں. یہ ان کی علامات ہیں، یہ ان کی نشانیاں. عزیز دوستو، یہ وہ طبقہ ہے، بہت غور فرمائیں گے آپ، بہت غور فرمائیں گے آپ. یہ وہ طبقہ ہے جو کائنات انسانی کی روح ہے. انہی کے لیے یہ کائنات سجائی گئی. یہ کانٹوں سے بھرے ہوئے پودے کا پھول ہیں. کبھی گلاب کا پودا دیکھا ہے آپ نے؟ اس کے پتے بھی کانٹوں میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں. تو گلاب کا پودا لگانے والا کانٹوں کے لیے نہیں لگاتا، اسے چند پھولوں کی طلب ہوتی ہے. وہ چند پھولوں کے لیے کانٹے بھی برداشت کرتا ہے. یہی ہے وہ فلسفہ. جب اللہ نے انسان کو پیدا کرنا چاہا تو فرشتوں کو جمع کیا، فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ.
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب تیرے رب نے نوریوں سے کہا، کسے؟ خاص طور پر وہ دوست سنیں جو نوریوں سے بڑے متاثر اور مرعوب ہوتے ہیں، اتنے مرعوب ہوتے ہیں کہ نورانی بن جاتے ہیں بیچارے. وہ بہت غور سے سنیں، کمپلیکس فیل کرتے ہیں نا کہ نور بہت بڑی چیز ہوتا ہے، انسان تو کچھ بھی نہیں. اب آئیے قرآن سے پوچھیے، قرآن سے سمجھیے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب تیرے رب نے اعلان کیا نوریوں کے سامنے، فرشتوں کے سامنے، میں زمین میں اپنا نمائندہ بھیجنے والا ہوں. اپنا نمائندہ، خلیفہ کہا نا، لفظ تو خلیفہ ہے، لیکن جو اس کا مفہوم ہے، جو اس کا کانسیپٹ ہے، وہ یہ کہ میں اپنا نمائندہ بھیجنے والا ہوں. بناؤں گا تو اسے کھنکتی ہوئی مٹی سے، من صلصال کالفخار، تخلیق تو اس کی کھنکتی ہوئی مٹی سے ہوگی، لیکن زبان اس کی ہوگی، بیان میرا ہوگا، نگاہیں اس کی ہوں گی، بصیرت میری ہوگی. زبان اس کی، بیان میرا، دماغ اس کا، دھیان میرا، دل اس کا، دھڑکنے میری، آنکھیں اس کی، بصیرت میری، زندگی اس کی، عشق میرا، دنیا اس کی، منزل میں پوری کائنات اس کے لیے سجاؤں گا. آسمان اس کی نوکری کرے گا، زمین اسی کی غلامی کرے گی، اور زمین و آسمان کے بیچ جو کچھ ہے وہ سب اسی کے لیے. ہوئی نا بات؟ میں اسے دنیا میں بھیجنے والا ہوں، وہ میرا مہمان بنے گا، میں اس کا میزبان بنوں گا. عجیب عجیب. تو یا اللہ اس کی فطرت کیا ہوگی؟ نوری کمپلیکس فیل کرنے لگے. بتائیے جا کے دسترخوان پہ بیٹھی ہوئی شخصیتوں کو نوری کمپلیکس فیل کرنے لگے، احساس کمتری محسوس کرنے لگے. یا اللہ اس کی فطرت کیا ہوگی؟ رب العالمین نے فرمایا سامنے لوح فطرت ہے، پڑھ لو انسان کی. نوریوں نے جب لوح فطرت کو پڑھا، دیکھا قابیل حابیل کو قتل کر رہا ہے. ایک کانٹا، یہ کچھ دیر پہلے میں نے کہا تھا چند پھولوں کے لیے بہت سے کانٹے بھی گوارا کرنے پڑتے ہیں گلشن میں. قابیل حابیل کو قتل کر رہا ہے. فرعون بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو ذبح کر رہا ہے. فطرت کے آئینے میں نوریوں نے پڑھا، قارون جیسا کانٹا نظر آیا، فرعون جیسا کانٹا نظر آیا، حامان جیسا سفاک نظر آیا، ہلاکو چنگیز اور ہٹلر و مسولینی نظر آئے. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. نوریوں نے عرض کیا یا رب تو ایسی مخلوق کیوں پیدا کرتا ہے جو فساد مچائے، خون بہائے؟ ہم نے خود دیکھا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم جو تیری تسبیح کرنے والے ہیں، ہم جو تیری تقدیس کرنے والے ہیں، ہمیں تو اور کچھ کرنا ہی نہیں. انہیں کھانے کی فکر، ہم کھانے سے پاک. انہیں پینے کی فکر، ہم پینے سے پاک. انہیں تجارت، زراعت اور ملازمت کی فکر، ہم ان سارے تکلفات سے پاک. تو پھر آپ ایسی مخلوق کیوں بناتے ہیں؟ رب العالمین نے فرمایا اعلم ما لا تعلمون. بڑا پیچیدہ سوال تھا لیکن اپنی حکمت کے مطابق جواب دیا. یہ راز ہے تم نہیں جانتے، میں جانتا. تم نے کانٹوں کو دیکھا نا، پھولوں کو نہیں دیکھا. تم نے قابیل کو تو دیکھا جو خنجر بکف ہے، قاتل نظر آتا ہے، لیکن حابیل کو کیوں نہیں دیکھا جو میری محبت میں جان دے رہا ہے؟ تمہیں نمرود نظر آیا جو آگ جلا رہا ہے، تو ابراہیم کیوں نہیں دکھائی دیا جو میرے عشق میں کود رہا ہے؟ تمہیں فرعون نظر آیا، تم نے کلیم کو نہیں دیکھا. نیگیٹو کو دیکھا نا، پازیٹو کو نہیں دیکھا. کانٹوں پہ نظر پڑی، پھولوں کو نہیں دیکھا. یہ میں نے اس لیے محنت کی ہے کہ یہ لوگ روح انسانیت ہیں، روح انسانیت ہیں، جنہوں نے اللہ سے معاہدہ کر لیا
کہ ہماری جانیں اور مال تیرے لیے، تو جب چاہے ہم سے لے لے۔ صحابہ کے روشن ضمیروں، یہ معاہدہ نہ بھی ہو تب بھی ہمارے مال اور ہماری جانیں اس کی ملکیت ہے، اسی کی ملکیت، وہ جب چاہے لے لے۔ تو اپنی چیز اس نے آپ سے مانگی، یہ بھی شفقت کا ایک انداز ہے۔ اس نے اپنی ملکیت آپ سے ہے تو میری، تو ارادہ تو کرنا، عزم کر لے کہ یا اللہ میرا مال میرا نہیں تیرا ہے، یہ میری زندگی میری نہیں تیری ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ پھر دیکھ کے اس کے بدلے میں میں کیا دیتا ہوں تجھے۔ یہی وہ ایگریمنٹ تھا دوستو، یہی وہ معاہدہ تھا جس کی تکمیل کرتے ہوئے حلقہ رسالت کے فیض یافتگان نظر آتے ہیں۔ وقت میں گنجائش نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں، ایک چھوٹی سی جھلک رات میں نے عرض کی تھی۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو معلوم ہے ان کی خلافت میں اسلامی سلطنت کی حدود کیا تھی؟ کم و بیش 44 لاکھ مربع میل، 44 لاکھ مربع میل پہ پھیلی ہوئی تھی سلطنت اسلامیہ، جس کے تنہا فرمانروا تھے سیدنا عثمان بن عفان۔ جب وہ سلطنت اسلامیہ کے فرمانروا بنے، انہیں 22 لاکھ مربع میل ملے، یا ایک روایت کے مطابق 24 لاکھ مربع میل ملے۔ 24 لاکھ کو انہوں نے 44 لاکھ بنا ڈالا۔ انہی کے دور میں بحری راستوں سے اسلامی لشکر نے پیش قدمی کی اور فتوحات حاصل کی۔ اسلام کا پہلا امیر البحر، اسلام کا فرسٹ ایڈمرل سیدنا معاویہ بن ابی سفیان، نعرہ تکبیر، اسلام کا پہلا امیر البحر، فرسٹ ایڈمرل، کہ یہودیت جو بل کھا جاتی ہے معاویہ کے نام پر، انتڑیوں میں بل اٹھتے ہیں اس لیے کہ معاویہ نے ایسی ضربیں لگائی ہیں یہودیت پر کہ قیامت تک یہودیت کبھی معاویہ کے نام کو برداشت نہیں کر سکے گی۔ ایسی ضربیں لگائی ہیں اسلام کے اس بطل جلیل نے کہ یہودیت قیامت تک اس نام کو برداشت نہیں کرے گی۔ پہچان ہی یہی ہے، کسوٹی ہی یہی ہے کہ اندر میں کسی کے یہودیت تو نہیں، معاویہ کا نام لے لو، اگر اندر میں یہودیت کے جراثیم ہوں گے تو چہرے پہ بل پڑ جائیں گے۔ اس لیے کہ بہت بڑی ضربیں لگائی ہے اس بطل جلیل نے۔ 50 محاذوں پر قیادت کی ہے اسلام کے لشکر، 50 محاذوں پر۔ یہ ابھی سمسیا نہیں ہے، کسی پروفیشنل شاعر کا لکھا ہوا لوحہ نہیں ہے، یہ تاریخ کی وہ صداقتیں ہیں کہ دشمنان اسلام بھی اس کا انکار نہیں کر پائے۔ 50 محاذوں پر اسلامی لشکر کی قیادت کی ہے معاویہ بن ابی سفیان نے، کسی ایک میں بھی شکست نہیں ہوئی، کسی ایک میں بھی شکست نہیں ہوئی۔ یہ ہے سیدنا عثمان بن عفان کے دور کا ایک پہلو، سیلاب ہے فتوحات کا، ہر طرف عساکر اسلامی فتح و کامیابی کے پرچم لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہودیت کے خریدے ہوئے تخریب کار، یہودی سرمایہ کے نمک خوار، دہشت گرد اور تخریب کار، انہوں نے حضرت معاویہ کے خلاف تحریک چلائی، سیدنا عثمان کے خلاف تحریک چلائی۔ سب سے پہلا نشانہ بنتے ہیں تاریخ منافقت کا سیدنا عثمان بن عفان۔ یہ وہ پہلا حادثہ ہے، یہ وہ پہلا حادثہ ہے جس سے پھر بے شمار حادثات جنم لیتے ہیں۔ جمل میں 12,000، صفین میں 80,000 انسان مارے گئے۔ سیدنا علی البرقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ذمہ داری آئی امت مسلمہ کی قیادت کی، لیکن ان کا پورا دور خلافت اس طرح کے مسلسل میں گزرا، ہوم ٹینشن میں گزرا۔ منافقین کبھی ادھر آگ لگاتے ہیں، کبھی ادھر آگ لگاتے ہیں۔ منافقت کے لیے یاد رکھنا میرے الفاظ امانت ہیں، منافقت کے لیے منافرت ضروری، کیا کہا میں نے؟ منافقت کے لیے منافرت ضروری ہے۔ جب تک منافرت نہ ہو اس کی مارکیٹ نہیں چلتی۔ وہ منافرت کی بنیاد پر مارکیٹ چلاتا ہے، اپنی لوگوں کو لڑاتا ہے، آگ لگاتا ہے۔ جب اس کی مارکیٹ بنتی ہے
سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر بجھاتے ہیں تو ادھر آگ لگ جاتی ہے، ادھر بجھاتے ہیں تو ادھر آگ لگ جاتی ہے. کم و بیش 4.5 سال اسی اضطراب میں گزرتے ہیں. بالآخر وہ خود بھی انہی منافقین کا نشانہ بن جاتے ہیں. ام المومنین عفیفہ کائنات سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے روحانی بیٹے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، بیٹا میں تجھے منافقین کی جلغار سے نکالنے آئی ہوں، میں تجھے منافقین کی جلغار سے نکالنے آئی ہوں. یہ وہ درندہ صفت انسان ہے کہ جن کی درندگی سے عثمان جیسا شریف النفس اور بے ضرر انسان نہ بچ سکا. آپ کا کیا بنے گا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے مہلت دیجیے، میں اصلاح عوام کے لیے مہلت چاہتا ہوں. لیکن وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا کہ منافقت کے ساتھ میں اسلام کے ایک اور فرزند کو بھی دس لیا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی جامع مسجد میں شہید کر دیے گئے ہجرت کے 40ویں سال. کیا کہا میں نے؟ 40ویں سال. ان کے بعد ان کے بڑے فرزند سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے جانشین بنے. سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسلام کے چہرے کی وہ روشن آنکھ ہے، اسلام کے چہرے کی وہ روشن آنکھ ہے کہ جس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابنی ھذا سید. مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. اپنے نواسے کو آتا ہوا دیکھا سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دروازے کی چوکھٹ کا عبور کرتے ہوئے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑے. رحمت عالم ممبر چھوڑ کے اٹھے اور جا کے اپنے نواسے کو گلے سے لگا لیا. گلے سے لگا کے ممبر پہ تشریف لائے، گلے سے لگائے رکھا اور خطبہ ارشاد فرمایا. صحابہ کے لیے یہ منظر انوکھا تھا. نگاہوں میں سوال جھلک رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ نگاہیں پوچھتی ہیں. آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا، یا آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سیادت کا تاجدار ہے، اللہ اس کے سر پہ سیادت کا تاج رکھے گا. لعل اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین. مجھے وحی کے نور سے بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی دو لڑتی ہوئی جماعتوں کے درمیان میرا یہ بیٹا صلح و محبت کی داغ بیل ڈالے گا اور یہ عنوان مصالحت بنے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کی تکمیل کا وقت آ گیا جب سیدنا حسن نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا سیدنا معاویہ سے مصالحت کر لی. مصالحت کر لی اور اب دیکھیے اس مصالحت کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بھتیجے کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے جو شرائط لکھی ظاہر ہے کہ وہ شرائط اللہ کے دین کے لیے تھی، امت مسلمہ کی خیر کے لیے تھی. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفید کاغذ بھیجا حضرت حسن کے پاس اپنے دستخط کے ساتھ. فرمایا میں دستخط کر کے بھیج رہا ہوں، جو آپ کی مرضی آئے وہی شرائط لکھ دیں، مجھے پیشگی منظور ہے. اسلام کی تاریخ میں نہیں، میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ انسانی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کبھی کسی نے ایسے بھی مصالحت کی ہو کہ سفید کاغذ پہ دستخط کر کے بھیج دیے ہوں، چاہے اس کے اوپر حضرت حسن لکھ دیں کہ میری پہلی شرط یہ ہے کہ آپ ہٹ جائیں اور سلطنت میرے حوالے کر دیں. تو معاویہ تو دستخط کر چکے تھے نا. اگر حضرت معاویہ حق و صداقت کے معیار پہ پورے نہیں اترتے تو پھر اس سفید کاغذ پر حضرت حسن ابن علی کو پہلی شرط یہی لکھنی چاہیے تھی کہ آپ ہٹ جائیں، میں قرآن و سنت کے نظام کو چلانے کے لیے آ رہا ہوں. لیکن ایسا نہیں کیا انہوں نے جو اپنی شرائط لکھی اس کی روح یہ تھی کہ دور خلافت راستہ کی روشنی میں فیصلے ہوا کریں گے. ہمارے جو سچے دوست ہیں انہیں تحفظ ملے گا. اپنی ضروریات کے لیے انہوں نے کچھ سالانہ اخراجات کا بھی ایک تخمینہ لکھا جسے منظور کر دیا گیا. منظور تو کیا کیا جانا تھا وہ تو پہلے ہو چکا تھا. اب اس کے بعد 41 ہجری کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 6.5 سال زندہ رہتے ہیں. 6.5 سال کوئی معمولی سا بھی اختلاف نہیں ہوتا حضرت معاویہ سے. مکمل جبان کا طرف وحدت کے ساتھ اور تعاون کے ساتھ چلتے ہیں. ان کا انتقال ہو جاتا ہے. پھر سن 60 میں حضرت معاویہ کا انتقال ہو جاتا ہے. تو
41 اور 60 کے درمیان کتنے سال ہیں؟ 19 سال. ان 19 سالوں میں 19 واقعات تو کیا ایک بھی واقعہ ایسا نہیں کہ کبھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ کے درمیان کوئی اختلاف ہوا ہو یا ٹینشن ہوئی ہو. اگر ہوئی ہو تو دکھائیے, کسی بھی کتاب میں دکھائیے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا معاویہ کے درمیان کوئی ٹینشن ہوئی ہو. نہیں. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال سے پہلے امت مسلمہ کے جو صاحب الرائے روشن ضمیر بزرگ تھے ان کی مشاورت ہوئی, اور اس مشاورت کی روشنی میں یہ طے ہوا کہ آئندہ قیادت کا بوجھ اور ذمہ داری ابن معاویہ پہ ڈالی جائے. یہ 58 کی بات ہے. مجھے افسوس ہے, میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دینیات کا جو چیپٹر اس وقت پڑھایا جا رہا ہے اسکولوں میں, اس میں یہ جھوٹ لکھا ہوا ہے, یہ افتراء کیا گیا ہے, یہ بہتان لکھا ہوا ہے کہ معاویہ نے اپنے بیٹے کو بادشاہ بنانے کے لیے امت کو دھوکہ دیا. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آج اگر کوئی غلط قدم اٹھاتا ہے, کوئی دھوکہ دیتا ہے, مسلمان آج بھی اس پر احتجاج کرتے ہیں, جہاں تک ہو سکتا ہے اس کی گرفت کرتے ہیں. آج ہمارے دوست جن کے پاس اقتدار ہے وہ محاسبے کا عمل جاری کر رہے ہیں کہ پچھلے دور میں حکمرانوں نے جو کچھ کیا ان کا حساب لیا جائے گا. پھر جب یہ جائیں گے تو جو اگلے آئیں گے وہ ان کا محاسبہ کریں گے. میں آپ سے پوچھتا ہوں, سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدا نخواستہ جس طرح کے دینیات کے چیپٹر میں جھوٹ لکھا ہوا ہے, ایسا کوئی قدم اٹھایا ہوتا امت کبھی انہیں معاف نہ کرتی. یہ اس دور کے راوی کو تو دکھائی دیا, اس دور کے گروہی عصبیت کے بیمار محرک کو تو دکھائی دیا, لیکن اس وقت جو کروڑوں کی تعداد میں مسلمان تھے انہیں کیوں نہیں دکھائی دیا؟ مکمل اتحاد کے ساتھ فیصلہ ہوا, مکمل اتحاد کے ساتھ فیصلہ ہوا. اور بیٹے کو نامزد کرنا میں تسلیم کرتا ہوں کہ سنت شیخین تو نہیں لیکن حرام بھی نہیں. اگر باپ کے بعد بیٹے کا برسر اقتدار ہونا حرام ہوتا تو پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سیدنا حسن کبھی یہ ذمہ داری قبول نہ کرتے. انہوں نے یہ ذمہ داری قبول کر کے عملاً ثابت کر دیا کہ باپ کے بعد اگر بیٹے میں صلاحیت ہے تو اقتدار کی ذمہ داری سنبھالنا حرام نہیں ہے. قابل ذکر 5 حضرات نے اختلاف کیا تھا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے حضرت عبد الرحمان نے, سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ نے, حضرت زبیر کے بیٹے حضرت عبداللہ نے, حضرت عباس کے بیٹے حضرت عبداللہ نے, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبد الرحمان ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سن 60 سے پہلے انتقال ہو گیا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں بیعت کر لی. بچ گئے 2 حضرات, عبداللہ بن زبیر اور سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت معاویہ کے انتقال کے بعد سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ آپ اس سلسلے میں کیا فیصلہ فرماتے ہیں؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے 2 راستے تھے. ایک راستہ یہ کہ سیاست میں اختلاف کا وہ رخ اختیار کیا جائے جس رخ کے اختیار کرنے کے بعد 1 لاکھ انسان قتل ہو گئے جبل میں اور سفین میں. اختلاف کا ایک طریقہ وہ تھا, اور ایک طریقہ یہ تھا کہ میں کنارہ کشی اختیار کر لوں. جو نقصان ہو چکا وہ تو میرے بس میں نہیں تھا, لیکن اب یہ تو میرے بس میں ہے کہ میں ایک طرف ہو جاتا ہوں تاکہ محمد عربی کی امت میری وجہ سے خون ریزی میں مبتلا نہ ہو. یہ وہی سوچ ہے جو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ تھی کہ ان کے پاس اختیار بھی ہے, ان کے پاس اقتدار بھی ہے, ان کے پاس فوج بھی ہے, ان کے پاس قوت بھی ہے, لیکن ان سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی مدینہ کو خون ریزی سے بچانے کے لیے جان دے دی, لیکن امت مسلمہ کو فتنہ و فساد سے بچانے کی کوشش کی.
یہ وہی طریقہ تھا جسے سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنانا پسند کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ حسین کا امت پر عظیم احسان ہے۔ میں آج پورے وصول سے کہتا ہوں کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے میں آ کر، جس طرح آج کا مقابلہ ہوتا ہے لیڈروں کا، اگر سیدنا حسین مقابلے میں آ کر امت مسلمہ کو دعوت دیتے کہ تم میرا ساتھ دو، تو خدا کی قسم امت کا 90% حضرت حسین کے ساتھ ہوتا۔ آپ کا ضمیر کیا کہتا؟ آج 1400 سال گزر جانے کے باوجود ہمارے دلوں میں جتنی محبت، جتنا پیار سیدنا حسین کے لیے ہے، خلفائے راشدین کے بعد وہ پیار کسی اور کے لیے نہیں۔ یہ صرف میری بات نہیں ہے، میرا خیال یہ ہے کہ ہر مسلمان کے احساسات یہی ہیں۔ اگر اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقابل کا راستہ اختیار کرتے تو میرا ضمیر کہتا ہے کہ امت کا 90% ان کا ساتھ دیتا، کہ وہ زخمی صاحب جسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاؤں رکھ کے کچلا تھا، وہ خارجی بےمان، وہ منافقین جن کے ہزاروں دہشت گردوں اور تخریب کاروں کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ٹھکانے لگا دیا تھا، انہوں نے دیکھا کہ موقع بڑا مناسب ہے، خطوط لکھے، سیدنا حسین کو دعوت دی۔ اگر وہ خطوط آپ پڑھیں تو حیران رہ جائیں گے۔ میں کہا کرتا ہوں یوسف کنعان میں اور حسین کوفہ میں، یوسف کنعان میں اور حسین کوفہ میں دونوں مہربانوں کے ڈسے ہوئے، دونوں کو دوستی کے عنوان سے دشمنی کا سامنا کرنا پڑا۔ باقر مجلسی کی تحقیق کے مطابق، شیخ مفید کی تحقیق کے مطابق روزانہ ہزاروں خطوط کی بوریاں آتی تھیں حضرت حسین کے پاس کہ مولا ہم تیرے والد گرامی کے مرید ہیں، ہم تیرے غلام ہیں، تشریف لائیے، ہم آنکھیں پر شراک کریں گے۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کے بھیجا کہ تم جاؤ اور کوفہ کے حالات کا جائزہ لے کر مجھے رپورٹ دو۔ وہ تشریف لے جاتے، کوفہ میں پہنچتے ہی ہر طرف سے آوازیں بلند ہوئی، امام آ گیا، پورا کوفہ عقیدت و احترام سے باہر نکل آیا اور حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے بیعت کی۔ مولا قربان جاؤں، شیخ مفید کہتا ہے تقریباً 32,000 لوگوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ کوفے کی آبادی تھی ہی اتنی، 32,000 انسانوں نے بیعت کی۔ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ پازیٹو رپورٹ دی، گرین سگنل دیا کہ حالات صحیح ہیں، سب لوگ آپ کے عقیدت مند ہیں، انہوں نے آپ کی نسبت سے میرے ہاتھ پہ بیعت کی، گویا آپ کی بیعت کی، آپ تشریف لے آئیے، نو پرابلم۔ ادھر یہ خط روانہ ہوا، ادھر گورنر صاحب تبدیل ہو کر آ گئے، اور گورنر کو راستے میں اطلاع ہو گئی کہ کوفہ والوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر دیے۔ کل 18 لوگ اس کے ساتھ تھے، کتنے؟ اونلی 18 پیپلس، 18 لوگ۔ امامے سے چہرہ ڈھانکا ہوا، پگڑیاں اس انداز میں باندھی ہوئی کہ چہرہ نظر نہیں آتا۔ یہ بلوچستان میں اب بھی ہے، گرم علاقہ جہاں ریت اڑتی ہے اور ہوائیں گرم ہوتی ہیں، وہ چہرہ چھپا لیتے ہیں، دھوپ سے گرمی سے بچنے کے لیے بھی اور مٹی گند سے بچنے کے لیے بھی۔ تو چہرے پہ امامے کا ایک پلو یوں ڈال رکھا ہے، اب کوفہ والوں نے سمجھا کہ حسین آ گیا، تو چہرہ نظر نہیں آتا، انتظار تو تھی۔ سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں آیا ہوں، اب وہ آنے والے، تو کوفہ والوں نے سمجھا کہ حسین آ گیا، پھر سارا کوفہ جمع ہو گیا۔ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، رسول کے بیٹے آپ کے سلام ہو، ہم تو آپ کے منتظر تھے۔ وہ تو ابن زیاد تھا، سنتا آ رہا ہے اور چلتا بھی آ رہا ہے۔ جب گورنر ہاؤس پہنچا تو چہرے سے کپڑا ہٹایا اور یوں جو دیکھا تو سارے منافقین کا وضو ٹوٹ گیا، کھسیاں میں ہو گئے۔ ابن زیاد نے کہا کیا کہہ رہے تھے؟ یہ کیا کہہ رہے تھے؟ ابھی میں کیا سن رہا تھا؟ کہنے لگے سر وہ تو ویسے ہی کہہ رہے تھے، ہم نے جو اصل بات ہے وہ تو اب کہنی ہے۔ اصل بات ہے وہ تم نے اب کہنی ہے، وہ کیا بات ہے؟ کہ جی ہم تو آپ کے غلام ہیں، آپ کے وفادار ہیں، وہ تو سلام کی بات تھی، بس ویسے ہم نے کہہ دی، ہم نے سمجھا شاید وہ آئے ہیں، مطمئن رہیے ہم آپ کے وفادار ہیں۔ اس نے کہا نہیں، سوچ کے بولو، میں تمہاری کان اتار سکتا ہوں۔
میں تمہاری بیویوں کو بیوہ اور تمہارے بچوں کو یتیم بنا سکتا ہوں. آپ فیصلہ کرو کہ تم کس کے ساتھ ہو. سارے کم وقتوں نے فیصلہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. تب وہ مسلم بن عقیل کہاں ہے؟ حضرت مسلم بھی اس اجتماع میں موجود تھے، لیکن صورتحال کو دیکھ کر انہوں نے حکمتاً کنارہ کر دیا. انہوں نے کہا ہم ابھی پیش کرتے ہیں آپ کی خدمت. اب حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے کوفہ میں گھوم رہے ہیں، کوئی شخص انہیں پناہ دینے کے لیے تیار نہیں. یہی جو پہلے مولا قربانت سمم کہتے تھے، اب وہ پناہ دینے کے لیے گھر میں گھسنے کے لیے بھی آپ کی اجازت نہیں دیتے. دن گزر گیا، رات آ گئی. بولے کتوں کی طرح ابن زیاد کے فوجی اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور حضرت مسلم پتھریلی زمین پر، نوکیلے پتھروں والی زمین پر ان سے بچنے کے لیے کوفہ کے گلی کوچوں میں چلتے ہیں. ایک جگہ پر ٹھوکر لگی، گرے، منہ ایک پتھر پہ جا لگا. سامنے کے کچھ دانت ٹوٹ گئے، خون کا فوارہ نکلا، اور آسمان کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے محمد کے معبود، محمد نے بھی تجھ سے وفا کی ہے، اس کی اولاد بھی تجھ سے وفا کرنے کا عزم کر چکی ہے. آزما لے جتنا آزمانا ہے. قریب کے گھر سے ایک پوری بار نکلی، پہچان گئی، کہنے لگی امام آپ ہیں. گھر کا دروازہ کھولا، اندر لے گئی، زخم دھوئے. زخم دھونے کے بعد کہنے لگی ہوں تو بوڑھی عورت کچھ کر نہیں سکتی، لیکن محمد کے گلشن کے پھول اتنا تو کر سکتی ہوں کہ اگر کوئی تیر ہاتھ پہ چلے گا تو انشاءاللہ جب تک میں زندہ ہوں وہ میں اپنے وجود پہ لوں گی، کوئی تیر تجھ تک نہیں پہنچنے دوں. حضرت مسلم نے فرمایا کوئی تیر برداشت کرنے کی ضرورت نہیں میری وجہ سے، بس صرف ایک مہربانی کر دے. مجھے نہیں پتا کہ میں کتنی دیر زندہ رہوں گا، بس ایک مہربانی کر دے، میرے بھائی حسین تک کسی طرح سے پیغام بھیج دے. میں پہلے انہیں رپورٹ دے چکا ہوں، میں پہلے انہیں خط لکھ چکا ہوں کہ حالات صحیح ہیں، لیکن خدا را اب تو کسی طرح سے میرا یہ پیغام ان تک پہنچا دے کہ کچھ بھی ہو جائے کوفہ میں قدم رکھنے کی کوشش نہ کرنا. یہ لوگ اعتماد کے قابل نہیں. ساتھ والے کمرے میں اس بوڑھی کا بیٹا سویا ہوا تھا. اس نے خسر خسر سنی تو باہر نکل آیا. ماں سے پوچھا یہ کون آیا ہے؟ وہ کہنے لگی دیکھو اگر کسی کو بتایا تو دودھ نہیں معاف کروں گی. محمد کا بیٹا ہے، اہل بیت کا فرد ہے، آج ہمارے گھر میں مہمان ہوا ہے، بتانا کسی کو نہیں. اس نے آ کر حضرت مسلم کے ہاتھ چومے، حضرت مسلم کا دامن چوما، ہاتھ چومے، پاؤں چھو لیے. کہنے لگا قربان جاؤں امام ہمارے گھر میں آیا، سبحان اللہ. ماں سے کہنے لگا ماں ذرا تھوڑی دیر کے لیے مجھے اجازت ہو. تو کہاں جاتا ہے؟ کہہ رہا میں مسجد میں شکرانے کے نوافل ادا کرنے جاتا ہوں، اللہ نے اتنا بڑا کرم کیا کہ آل رسول کو ہمارے گھر بھیج دیا. کہنے لگی اچھا تو شکرانے کی نوافل ادا کرنا چاہتا ہے، تو کبھی فرض نہیں پڑتا بدبخت، آج تجھے نوافل کیسے یاد آ گئی؟ گھر سے نکلا، کنڈی باہر سے لگا دی، سیدھا گورنر ہاؤس. گورنر سے کہا شکار میرے قبضے میں ہے، انعام لاؤ. انعام لیا اور حضرت مسلم کو ان کے حوالے کر دیا. مسلم شہید کر دیے گئے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں اطلاع ملی، وقت اجازت نہیں دے رہا. اگر تو یہ باتیں پہلے بھی کسی ملاقات میں ہو چکی ہے، لیکن میں اپنے عزیز نوجوانوں کے ذہن میں یہ بات بٹھانا چاہتا ہوں کہ کربلا میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیاست کرنے نہیں آئے تھے. خدا کی قسم اپنے نانا سے سیکھی ہوئی شرافت اور اپنے ابا سے سیکھی ہوئی شجاعت کا مظاہرہ کرنے آئے. بس اگر سیاست کرنی ہوتی تو پھر انداز اور ہوتے. اور وہ کہہ بیٹھا ہوں کہ اگر وہ سیاست کرنا چاہتے تو امت کا 90% ان کا ساتھ دیتے. تشریف لائے اور بڑی شجاعت و بہادری کے ساتھ اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. آج ہم حسین کو دیکھتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آج ہم عثمان کو دیکھتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آج ہم سیدنا علی کو دیکھتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آج ہم سیدنا فاروق اعظم کو دیکھتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آج ہم سیدنا طلحہ اور زبیر کو دیکھتے ہیں. یہ گلشن اسلام کے وہ رنگین پھول ہیں کہ جن کا سراپا خون شہادت سے رنگا ہوا ہے. ہم ان میں سے کسی کو بھی افسردہ نہیں پاتے. قرآن کے آئینے میں ہمیں ان میں سے کوئی ایک بھی نروس نظر نہیں آتا، اس لیے کہ اللہ نے انہیں اس انجام کی روشنی میں بشارت دی ہے. غم کا پیغام نہیں دیا. فاستبشروا کہتا ہے قرآن کریم. فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن
فمن اوفى بعهده من اللہ فاستبشروا، کیا کہا؟ فاستبشروا، جس نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا پیغمبر اسے بشارت دے دیجئے، اسے خوشخبری دے دیجئے، ببیعکم الذی بایعتم بہ، یہ وہ تجارت ہے کہ اس میں منافع ہی منافع ہے۔ تو پھر جن کرداروں کو اللہ کی طرف سے بشارت ملے، بشارت کے روشن ضمیروں، جن کرداروں کو اللہ کی طرف سے خوشخبری ملے، وہ کردار قابل ماتم ہے یا قابل فخر؟ فاروق اعظم قابل ماتم ہے یا قابل فخر؟ عثمان قابل ماتم ہے یا قابل فخر؟ حالانکہ مظلومیت کا یہ عالم ہے کہ کربلا میں 3 دن پانی بند اور مدینہ کے شہید کے لیے 40 دن پانی بند۔ مظلومیت کا یہ عالم ہے کہ 3 دن حضرت عثمان کی میت پڑی رہی بے گور و کفن۔ تاریخ منافقت کے درندے کسی کو قریب نہیں آنے دیتے۔ میں نے رات بھی کہا، جو کنواں خرید کر کے امت کے لیے وقف کیا اسی کنویں کا پانی بند، جو مسجد خرید کر کے توسیع کی اور عمارت اس کی بنائی اسی مسجد میں نمازوں پر پابندی لگائی گئی، اور شہادت کے تیسرے روز رات کی تنہائی میں عثمان ابن عفان کو جنت البقیع کے ایک کونے میں دفن کر دیا گیا۔ لیکن اس قدر مظلومیت کے باوجود، اس قدر دردناک شہادت کے باوجود ہمارا عثمان قابل ماتم نہیں، قابل سیدنا علی بھی قابل ماتم نہیں، قابل، میں سچ کہتا ہوں میرا پیارا حسین بھی قابل ماتم نہیں، قابل فخر ہے۔ ماتم منافقین کے لیے، ماتم ظالموں کے لیے، ماتم ہارنے والوں کے لیے حسین نے جان دے کر جیت لیا۔ حسین نے دنیا کی فانی زندگی دے کر ابدی زندگی حاصل کر لی۔ وہ گلشن ارم کا مہکتا پھول ہے، جنت میں مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں، رحمت عالم کے دامن رحمت میں بیٹھا ہوا حسین فتح و کامرانی کی بشارتوں میں نظر آتا ہے۔ میں اس پہ کیوں ماتم کروں؟ مجھے اس پہ فخر تھا، فخر ہے اور فخر رہے گا۔ اشارت کے روشن ضمیر ہو، اشارت کے روشن ضمیر ہو۔ میری گفتگو اور میری گزارشات کا خلاصہ یہ ہے، میں نے رات بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، کامیابی چاہتے ہو تو اپنی صفوں میں منافقین کو پہچانو، کامیابی چاہتے ہو تو اپنی صفوں میں ان منافقین کو پہچانو جو دوستی کے لبادے میں دشمنی کرتے ہیں۔ جب تک ان کو نہیں پہچانو گے وقت کا عثمان بھی شہید ہوتا رہے گا، وقت کا حسین بھی ذبح ہوتا رہے گا، اور وقت کا اسماعیل شہید بھی ذبح ہوتا رہے گا۔ منافقین کو پہچانو۔ میں نے رات گفتگو کی، ہم نے جامع مسجد صدر پیر میں دن کو گفتگو کی، اب بھی میں نے اپنی گفتگو کی۔ اس میں آپ نے محسوس کیا کہ کوئی امن و امان کے خلاف بات ہوئی ہے؟ تو پھر انتظامیہ کے ذمہ دار حضرات بھی لکیر کے فقیر نہ بنا کریں۔ ہمارا مقدر دیکھیے، ہمارے فیصلے کسی کانسٹیبل صاحب کی لکھی ہوئی رپورٹ پہ ہو جاتے ہیں، وہ جو لکھ کے بھیج دے بس ایسے سمجھا جاتا ہے کہ یہ وہی ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ خدا را کبھی ہم سے تو پوچھ لیجئے نا، کہاں سے لائے گا قاصد بیاں میرا زباں میری؟ کہاں سے لائے گا قاصد بیاں میرا زباں میری؟ مزاجب تھا کہ خود سنتے نا مجھ سے داستاں میری۔ ڈپٹی کمشنر صاحب، ہو سکتا ہے اس سلسلے میں اوپر سے ہدایات آئی ہوں کہ شاہ صاحب اگر ہم نہیں تو وہ بھی نہیں، ان پر بھی پابندی ہونی چاہیے۔ پشاور میں مجھے کم و بیش 25-30 سال ہو رہے ہیں، میرے سامنے جو بچے تھے بچوں والے بن بیٹھے، گزشتہ 30 سالہ تاریخ ریکارڈ ہے۔ آپ ثابت کیجئے کہ کبھی میرے جلسے میں بدامنی ہوئی ہو؟ میں تو سزا بھگت رہا ہوں، بدامنی پھیلانے والوں کا ساتھ نہیں دیتا ہوں تو سزا بھگت رہا ہوں، مجھے تو دار اسلام سے نکالنے کی کوشش ہو رہی۔ ہاں، ہم نے ہمیشہ تعمیر کی ہے، ہم محمود حسن کے وارث ہیں۔ میں یہ بات فخر کے ساتھ کہتا ہوں، ہم شبیر احمد عثمانی اور سید مدنی کے وارث ہیں، ہم مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے وارث ہیں، شاہ عبد العزیز شاہ ولی اللہ کے وارث ہیں۔ میرے افراد نے بھی تعمیر کی ہے، ہم بھی تعمیر کریں گے۔ ملک و ملت کی بقا و سلامتی کے لیے اگر جان بھی گئی تو حاضر ہے۔ ہمارا ایک دشمن تھا اور ہمارا وہ دشمن ہے، وہ ہے تن کا گورا من کا کالا انگریز۔ انگریز، ہم نے انگریز کی بات نہیں مانی،
تو آپ بھی ہمیں سزا دینا چاہتے ہیں؟ میری یہ کیسٹ آپ سنیں گے، مجھے پتا ہے، سنیے میری دوسری کیسٹ بھی منگوا کے سنیے، پھر فیصلہ کیجیے اپنے ضمیر سے پوچھ کر کہ ہم تخریب کرتے ہیں یا تعمیر کرتے ہیں۔ اس لیے آئندہ ہمارے بارے میں آپ جب کوئی فیصلہ کیا کریں تو ایک مسلمان بھائی کی حیثیت سے ہم سے بھی مشورہ کر لیا کریں، انشاءاللہ ہم مل کر اس ملک کی خدمت کریں گے۔ میں بھی اس ملک کا خادم ہوں، آپ بھی اس ملک کے خادم ہیں۔ آپ نے اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ میں بغیر کسی تنخواہ کی خدمت کر رہا ہوں اور آپ کو قوم تنخواہ دے رہی ہے۔ ہمیں پہچانیے، ہم آپ کے خیال میں، آپ کے فکر میں معلوم نہیں کیا ہے، لیکن ہمارا ریکارڈ پڑھیے۔ البتہ میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی تقریب کار سے پوچھیں گے تو اس کی رائے ہمارے بارے میں صحیح نہیں ہوگی۔ کوئی تقریب کار ہمیں اچھا نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ ہم اس کے اداکار نہیں بنتے۔ ارشاد الحق مدنی سامنے بیٹھا ہے، میں چترال سے واپس آیا، کوئی واقعہ ہو گیا تھا پشاور میں، میرے نوجوان مشتعل تھے، مجھے پتا چلا کہ قصہ خانی میں صورتحال خراب ہے اور نوجوان جو ہے وہ قابو میں نہیں آتے، ان کے ساتھ کچھ زیادتی ہوئی تھی، انتظامیہ نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ جی مصیبت قیور تھا، کیا بلا تھا۔ میں جب آیا تو مولانا بجلی گھر صاحب نے میرے کان میں کہا کہ سر جتنے بھی ہیں میری بات تو مانتے نہیں، آپ ان سے منوا لیجیے۔ انہوں نے اپنے انداز میں کہا جیسے وہ کہا کرتے ہیں۔ میں نے کہا اچھی بات ہے، آپ میں سے بھی کچھ دوست شاید کچھ میں موجود ہوں گے، آج بھی بیٹھے ہوں گے۔ میں نے 15 منٹ آپ سے گفتگو کی تھی، اس کے بعد میں نے آپ سے کہا تھا کہ آؤ چلتے ہیں، پھر ہم نے تھوڑا سا واک کیا تھا، امن واک، ہاں سکاریا چوک تک امن واک کیا تھا ہم، اور سکاریا چوک پہ جا کر میں نے اپنے مطالبات بھی ریپیٹ کیے تھے، ہم نے اپنی بات بھی رکھی تھی، لیکن آپ سے بھی میں نے کہا تھا کہ پرامن طریقے سے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، یاد ہے؟ اسلام آباد میں انتہائی سنگین صورتحال تھی، پورے ملک سے آئے ہوئے تھے نوجوان ختم نبوت کی تاریخ کے حوالے سے، لال مسجد میں اجتماع، کسی کی بات نہیں مان رہے تھے وہ نوجوان، تو بزرگوں نے مجھے حکم دیا، میں نے وہاں آ کر اس مجمع پر کنٹرول کیا، ان کو بات سمجھائی، اور میں نے ان سے کہا جو میرے ساتھ محبت کرتے ہیں وہ ہاتھ اونچا کریں۔ وہ بیچارے تو سب نے کہا کہ ہم آپ، میں نے کہا تو میرے ساتھ محبت کرتے ہیں تو میرے پیچھے آؤ۔ کچھ دیر میں ان کو لے چلا اور بالآخر ایک مسجد میں جا کر ہم نے دعا کی، اور اسی طرح وہ جو خطرناک صورتحال تھی پولیس نے بھی پوزیشن سنبھال لی تھی، مجھے پتا تھا کہ یہ نوجوان آگے بڑھیں گے تو گولیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور شہدائے ختم نبوت کی تعداد میں اضافہ ہوگا، لیکن میں نے کنٹرول کیا، اس کو سمجھایا صورتحال کیا ہے، آپ ہمیں ڈائلاگ کرنے دیں۔ اس لیے ہمیں پہچانیے، ہم اس ملک کے دوست ہیں، اس ملک کی بقا و سلامتی ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ پھر انجمن تبلیغ قرآن و سنت تو ہمارا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ اس نے ہمیشہ قرآن و سنت کی صدا بلند کی اور قرآن و سنت کے حوالے سے ذہن سازی کی۔ یہاں ذہنی بیماروں کا علاج ہوتا ہے، یہ ایک طرح کی ڈسپنسری ہے، ایک طرح کا ہاسپٹل ہے، آپ کے ہسپتال میں جسم کی بیماریاں دور کی جاتی ہے اور انجمن تبلیغ قرآن و سنت کے ہسپتال میں فکری اور روحانی بیماروں کا علاج ہوتا ہے۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمان جہاں کہیں مظلوم و مجبور ہیں ان کی دستگیری فرما، فلسطین، افغانستان، کشمیر، بوسنیا، صومالیہ، برما اور انڈیا کے تمام مسلمانوں کے اے اللہ مدد فرما، پاکستان کو قرآن و سنت پر مبنی آئین عطا فرما، اے اللہ اس سرزمین کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا، تمام بیماروں کو، روحانی جسمانی بیماروں کو اپنے فضل و کرم سے شفا کاملہ عطا فرما۔ میں یہاں سے انشاءاللہ کراچی کے لیے روانہ ہو رہا ہوں، وہاں بھی صوبہ سندھ میں ہمارے بھی ہیں مہربان، کیسے پورے صوبہ میں پابندی لگا رکھی اور میں جا رہا ہوں انشاءاللہ۔ میں نے انہیں بھی فون پر بھی بات کی ہے، ٹیلی گرام بھی کر چکا ہوں کہ میں حاضر ہو رہا ہوں، آپ کا جو جیتا ہے کیجیے۔ دیکھیے نا کہ اگر کوئی ہمیں تعمیر سے روکے گا تو ہم رک تو نہیں جائیں گے نا، ہم انشاءاللہ انہیں بتائیں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ ہم سے بڑھ کر تعمیر کرنے والا کوئی نہیں۔ آپ دعا فرمائے کہ اللہ میری مدد فرمائے، انجمن تبلیغ قرآن و سنت کو اللہ مزید توفیق عطا فرمائے کہ یہ قرآن و سنت کی صدائیں بلند کرتے رہیں، اور پشاور والوں کو اللہ توفیق دے کہ وہ اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرتے رہیں۔ نوجوان، میرے عزیز نوجوان، اس تعمیری لشکر میں اپنے آپ کو شامل کریں۔ ہمارے عزیز اسماعیل کے میں نے ذمہ داری ان کو سپرد کی ہے، وہ آپ کو اس سلسلے میں گائیڈ کریں گے۔ نوجوان ادھر ہو جائیں اور ہمارے جو بزرگ ہیں وہ مدنی صاحب کے قریب آ جائیں۔ اللہ